لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلاة محمد وعلى آله. قابل قدر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عشر مجالس کی یہ تیسری مجلس کہ جہاں ولایت اور عزاداری ہمارا عنوان بنا ہوا ہے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پیش کی گئی کہ کربلا، عزاداری اور ولایت میں کیا ربط پایا جاتا ہے. اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ولایت نہ صرف ہماری بقا کا راز ہے بلکہ رسالت کی بقا بھی اس ولایت پر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی پروردگار عالم یہ نہ کہتا فما بلغت رسالتا ان لم تفعل فما بلغت رسالتا. اے رسول اگر یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اس جملے سے بات آگے بڑھی تھی کہ کیوں پروردگار عالم نے اس سخت ترین لہجے میں یہ کہا کہ اے رسول اگر یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. ہم ولایت کے ابتدائی مرحلے کو طے کر رہے ہیں، نتائج سامنے آئیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے. کیوں قرآن نے کہا؟ میں کہا دو وجہ، کل ایک وجہ پیش کر چکا ہوں. پہلی وجہ کیا ہے کہ رسول کا یا نبی کا اور امت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے. اگر یہ رشتہ ہٹا دیا جائے تو نبی اور امت کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، جس کے لیے کل
زید بن ثابت انصاری کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس کے اخلاقی نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل میں نے پیش کیا۔ دوسری وجہ کیا؟ نتائج آپ دیکھیں، جب نتائج آئیں گے تو آپ محسوس ہوں گے کہ میں ایک بات کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں اور کہاں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوسری وجہ کہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ، اگر یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ قرآن کے اس جملے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، رسول یا نبی سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر بھروسہ رکھتا ہے، سب سے زیادہ اپنے کار نبوت کو آگے بڑھاتا ہے، سب سے زیادہ اپنے کار رسالت کو جس چیز سے آگے بڑھاتا ہے وہ ہے اس کے کردار اور اخلاق کی طاقت، ہے نہیں؟ رسول کے پاس فوج نہ ہو، رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول کے پاس ہتھیار نہ ہو، رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول کے پاس اقتدار اور کرسی نہ ہو، رسول کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر رسول کے پاس کردار اور اخلاق کی دولت نہ ہو تو اپنے کار رسالت کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ برا ہوتا ہے کتنی وہ قومیں جن کا عقیدہ بھی اچھا ہو اور کردار بھی بہت اچھا ہو۔ یہ میرے جملے نہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ جیسے ہمارے چاہنے والوں کا عقیدہ ہے ویسے ان کا کردار بن جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کہ 100% ایسا ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ عقیدہ ہمارا بہت اچھا ہے، سب سے اچھا عقیدہ ہمارا عقیدہ، لیکن کردار کی جب بات آتی ہے تو میں خود جانتا ہوں کہ میرا کردار کیسا ہے نہیں؟ تو ایک ایسی قوم کے درمیان رسول کھڑے تھے، نہ جب کردار اچھا تھا اور نہ جب عقیدہ اچھا تھا، ایسی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ پتہ ہے کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ کہا جی یا رسول اللہ مان لیں گے کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ جیسے کل رسول نے کراس کوشچن کیا تھا، آج بھی رسول نے کوشچن کیا، کیوں مان لو گے؟ تمہاری آنکھوں نے لشکر کو دیکھا نہیں، تمہارے کانوں نے گھوڑوں کی آہٹ محسوس نہیں کی، کیوں مان لو گے؟ تو ایک مرتبہ پتہ ہے اس قوم نے نہ جس کا عقیدہ صحیح نہ جس کا کردار صحیح کیا کہا تھا، یا رسول اللہ 1-2 دن نہیں 1-2 سال نہیں آپ کو 40 سال دیکھا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولے ہیں نہ کبھی کوئی غلط کام انجام دیا ہے۔ بول کر یا یوں کہہ لوں کہ دوسرے لفظوں میں بلکہ انہی کی کلمات ہیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، کہا تھا اس لیے مان لیں گے کہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ جو قول کا سچا ہو اسے صادق کہا جاتا ہے، اور جو عمل کا سچا ہو اسے امین کہا جاتا ہے، اور کسی میں اگر یہ دونوں باتیں جمع ہو تو اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہے۔ اگر ہماری آنکھیں نہ دیکھیں، ہمارے کان نہ سنیں، تب بھی ہم اس بات کو مانیں گے کہ ایک لشکر ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ہماری آنکھوں سے زیادہ آپ کی آنکھوں پر بھروسہ ہے، ہمارے کانوں سے زیادہ آپ کے کانوں پر بھروسہ ہے۔ کیسے بھی تھے لیکن ایک بات تو بتا کر گئے کہ ہم رسول کو مانتے نہیں لیکن رسول کی آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہیں، رسول کے کانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس آج کا مسلمان نہ رسول کی آنکھوں پر بھروسہ کرتا ہے نہ رسول کے کان پر بھروسہ کرتا ہے نہیں؟ آپ کہیں گے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، شریعت آگے کہے کہ فلاں چیز دیکھنا، اللہ کے رسول کی حدیثوں میں فلاں چیز دیکھنا حرام ہے، ہم تو دیکھیں گے۔ جبکہ رسول آگے کہے کہ اس کی برائی کو تمہارے آنکھیں دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، معصوم آنکھیں دیکھ رہی ہے،
ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول کی آنکھوں سے زیادہ اپنی آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شریعت آ کے کہے، حدیث آ کے کہے کہ یہ سننا صحیح نہیں ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، گانا مت سنو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو یہی سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کانوں کو اچھا لگ رہا ہے، ہمیں رسول کے کانوں سے زیادہ اپنے کانوں پر بھروسہ ہے۔ انہیں جانے گرامی، خیر نتیجہ کیا جو اصل بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ رسول کے پاس اقتدار نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، اسلحے نہ ہو، فوج نہ ہو، رسول کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ رسول اس کار تبلیغ کو جو آگے بڑھاتا ہے، سب سے بڑی طاقت اپنے کردار اور اخلاق کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول جب میدان تبلیغ میں آئے تو کلمہ نہیں پڑھوایا، سب سے پہلے اپنی صداقت و امانت کی گواہی مانگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا سب سے بڑی طاقت اس کا کردار اور اخلاق۔ کل ایک بات پیش کی امت کا اور رسول کا رشتہ، ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ۔ آج دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اپنے کردار اور اخلاق کی بنا پر آگے بڑھتا ہے، اور نہ صرف ہمارے رسول بلکہ پوری تاریخ کو یہ سارے انبیاء کی تاریخ دیکھی، جب بھی قدم بڑھایا ہے کسی یا رسول نے تو اپنے کردار اور اخلاق کو منانے کے بعد، اپنی زبان کو منانے کے بعد، اپنے عمل کو منانے کے بعد۔ ایک مثال اور پیش کروں تاریخ سے اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام، تاریخ کہتی ہے ایک وقت اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک گھر میں خوشی منائی جا رہی ہے، بڑے بچے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا نبی خدا، اس گھر میں آج نئی نوہیلی دلہن آئی ہے، شادی ہوئی ہے ان کے گھر میں، لہذا لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی خدا جناب عیسیٰ نے کہا انسان کتنا مجبور ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ نہیں جانے کیا بڑا فارمولہ ہے کہ کل کیا ہوگا کسی کو پتا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہے نہیں کیا کیا نہیں جمع کرتے، بینک بیلنس، ایف ڈی آر، نہیں معلوم کیا کچھ کل کام آئے گا، فلاں دن کام آئے گا، فلاں موقع پر کام آئے گا، فلاں تاریخ کو کام آئے گا۔ کوئی چل کے پوچھے تو صحیح کہ اگلا لمحہ بھی دیکھنے کی گارنٹی لیتے ہو جو کل اور تاریخ اور پرسوں اور ترسوں کی بات کر رہے ہو تو ہے نہیں جان کیا میں خیر جناب عیسیٰ کے منہ سے جملہ نکلا کہ انسان کتنا مجبور ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا اسے نہیں پتا۔ حواریوں نے جیسے سنا کہ نبی خدا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر میں آج آپ خوشیاں دیکھ رہے ہیں کل اسی گھر میں غم منایا جائے گا۔ نبی خدا نے بولا، حواریوں نے سنا، نبی خدا آگے بڑھ گئے، ساتھی بھی آگے بڑھ گئے۔ وہ دن گزر گئے، دوسرا دن نمودار ہوا تو ان ساتھیوں میں سے جو حواریوں میں سے ایک شخص اس طرف کسی کام سے اس لیے نہیں گیا تھا کہ دیکھے کہ نبی خدا صحیح کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہے نہیں، بلکہ اپنے کسی کام سے اس طرف گیا۔ جب واپس پلٹا تو کیا دیکھتا ہے؟ جیسے کل خوشیاں تھی ویسے ہی آج بھی خوشیاں ہے۔ نبی خدا نے تو کہا تھا کہ غم منایا جائے گا، یہ تو وہی خوشیاں ہے، ویسے ہی بچے کھیل رہے ہیں، ویسے ہی لوگ خوشی میں مسرور ہیں۔ اچھا گھر نہیں گیا، نبی خدا کے پاس آ گئے۔ تاریخ کہتے جناب عیسیٰ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے کسی چیز کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں نبی خدا معاف کیجئے گا، میں آپ کی بات کی تصدیق کرنے نہیں گیا تھا، میں تو اپنے کام سے گیا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا جس گھر میں کل آپ نے کہا تھا کہ آج خوشیاں ہے کل غم منائی جائے گی، میں تو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آج بھی خوشیاں ہے۔ اچھا ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے، یا جناب عیسیٰ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پتہ ہے تاریخ کہتے فوراً اٹھے، اپنی ابا کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہتے اچھا ایسا کرو جو لوگ کل ساتھ میں تھے ان سب کو اپنے ساتھ لو، سب کو لے کے چلے۔
بھائی نبی خدا تھے، کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہے، لیکن اٹھے کیوں؟ ابا کیوں سنبھالی؟ سب کو بلایا کیوں؟ واقعے کی حقیقت تک پہنچیے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ رسالت کی سب سے بڑی طاقت اس کے کردار اور اخلاق کی طاقت ہے، اس کی صداقت کی طاقت ہے۔ نبی خدا جانتے ہیں کہ اگر میری کل والی خبر صحیح نہ ہوگی تو یہی لوگ کہیں گے اے نبی خدا آپ تو قیامت کی خبریں دینے کے لیے آئے تھے، کل کی خبر صحیح نہ ہوئی، قیامت کا کیا بھروسہ۔ اس لیے رسول پہلے اپنی کردار کی طاقت مناتا ہے، اپنی صداقت کی طاقت مناتا ہے، اپنے اخلاق کی طاقت مناتا ہے، تب میدان میں تبلیغ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تب رسالت کے کام کو انجام دیتا ہے۔ لہذا فوراً اٹھے، اس لیے کہ اگر آج زبان کا اعتبار چلا گیا تو پھر کیسی رسالت، کیسا دین، کیسی تبلیغ، کیسی نبوت۔ اٹھے، جو لوگ تھے سب کو بلاؤ، چلے۔ دروازے پہ پہنچے، کہا اس گھر کا مالک کون ہے، بلا کے لاؤ۔ صاحب خانہ دروازے پہ آیا، نبی خدا کو دیکھا، خوش ہو گیا، کہ خیریت تو ہے نبی خدا؟ کہ ہم آپ کی بہو سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا بسم اللہ تشریف لائیے۔ کہا نہیں، پردے میں ہے کہ نہیں ہے؟ نبی خدا ہے، بعض روایتیں کہتی ہیں امت کا باپ ہے، لیکن شریعت نے پردے کے مسئلے میں نبیوں سے بھی کمپرمائز نہیں کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، فلاں ہماری بہن ہے، ناجائز رشتہ، ہم کمپرمائز بھی کرتے ہیں، نامحرموں سے رشتے بھی جوڑتے ہیں، اور زندگی بھر نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ فلاں ہماری خالہ ہے، کیسے آپ کی خالہ ہو گئی؟ کس رشتے سے خالہ ہے؟ نامحرم ہے، جتنی بار جاؤ گے جتنی بار ملو گے حرام ہے، کہیں کمپرمائز نہیں ہے۔ نامحرم ہے جب تک کہ کسی صورت وہ آپ کے رشتے میں نہ آ جائے۔ اور میرا موضوع نہیں ممبر کا ادب ہے، ورنہ بعض رشتے تو ہمارے ایسے پامال کیے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے وہ ہمارے لیے محرم ہے نہیں؟ سالی کا رشتہ، بھابھی کا رشتہ، اب سے زیادہ تو کھول کے نہیں کہہ سکتا، احترامی ممبر ہے، ورنہ آپ دیکھیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سالی بھی نامحرم، بھابھی بھی نامحرم۔ واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے اس رشتے کا خیال کریں کہ نامحرم ہے، کسی صورت محرمیت میں نہیں آتی ہے۔ کسی کے پاس غلط فہمی ہے تو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ خیر، صاحب خانہ گھر میں گیا، کچھ دیر بعد آیا کہ بسم اللہ۔ نبی خدا آگے بڑھے، نئی بہو تھی اس گھر کی، کہتے ہیں کہ کیا تم کچھ دیر اپنی جگہ سے اٹھ سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، جیسے ہی جگہ سے اٹھی تو جناب عیسیٰ نے کہا جس بستر پہ بیٹھی اس بستر کو اٹھاؤ۔ جیسے بستر کو اٹھایا تو کیا دیکھا، اتنا بڑا سانپ ہے، ڈسنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن کوئی چیز منہ میں ایسی پھنسی ہوئی ہے کہ ڈس نہیں پا رہا ہے۔ اب تو حیرت کے ٹھکانے نہیں رہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کل جو خبر دی تھی وہ یہ میری خبر ہے۔ یا نبی اللہ، ہم آپ کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں پتا تھا کہ آپ نے کہا ہے تو بات صحیح ہے، آپ نے کہا ہے تو غلط نہیں ہوگا، ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، لیکن جب آپ یہاں تک لے کر آئے ہیں اور اس معاملے کو بتا دیا ہے تو پھر یہ بھی بتائیے کہ جب یہ سانپ اسے ڈسنے والا تھا تو اس نے اسے ڈسا کیوں نہیں؟ جناب عیسیٰ کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی دلہن سے پوچھو کہ کیوں نہیں ڈسا، اس نے کون سا ایسا کام کیا جب کل سے لے کے آج تک کا۔ وہ کہتی ہے کہ جی ہاں، کل جب میں اس گھر میں نئی دلہن بن کے گھر پر آئی اور ہر کوئی اپنی خوشی میں مشغول تھا، میں ہی تھی جو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا، میرے لیے نیا گھر تھا۔ آپ جانتے ہیں جب دلہن نئے گھر میں جاتی تو ہوتا کیا ہے، دروازے پر ایک مانگنے والا آیا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔
میں نے سوچا میں اس گھر میں نہیں دلہن ہوں اور پہلے دن ہی اللہ کے نام پر مانگنے والا واپس چلے جائے، میری غیرتوں نے گوارا نہیں کیا۔ میں اپنے مقام سے اٹھی اور صدقے کے طور پر کچھ پیسے اسے دیے کہ لو پیسہ لو اور اپنی غذا فراہم کرو۔ نبی خدا بول پڑے اس کا وہ صدقہ تھا جس نے اس کی جان بچا لی۔ اب غور کر جان کے آمی کہ وہ صدقہ تھا جو منہ میں مانے بن گیا کہ اس نے اس دلہن کو ڈسا نہیں۔ اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ان الصدقہ ترد القضا، صدقہ موت کو ٹال دیا کرتا ہے۔ آپ نے غور کیا جانے گا اصل نتیجہ کیا تھا بات کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ نبی کبھی بھی اپنے زبان کے اعتبار کو جاتا ہوا، اس لیے کہ اس کی اصل طاقت اس کا کردار ہے، اس کی صداقت ہے، اس کی امانت ہے، اس کی سچائی ہے۔ اسی لیے جناب عیسیٰ فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک کیا آپ کا یہ ہزاروں تاریخیں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جہاں جہاں نبی کو ایسا لگا کہ میری زبان کا اعتبار چلا جائے گا، وہ نبیوں نے مشکلات تو برداشت کی لیکن زبان کے اعتبار کو نہیں جانے دیا، اس لیے کہ نبی کی سب سے بڑی طاقت اس کی صداقت و امانت ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے کار رسالت کو انجام دیتا ہے نہیں؟ الحمدللہ ہماری قوم میں بہت سے لوگ ہیں نماز غفیلہ پڑھنے کی عادی ہے نہیں؟ جو پڑھتے ہیں وہ اس کے ثواب اور فضیلت سے واقف ہے، جو نہیں پڑھتے میں ان کی خدمت میں پیش کروں کہ بعد کربلا کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا، مولا کیا پروردگار عالم یزید جیسے گنہگار کا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے؟ پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ کر سکتا ہے اگر وہ نماز غفیلہ پڑھے۔ سامنے والا یزید جیسا گنہگار، نماز مولا یزید جیسا، اگلا جملہ امام نے کیا کہا؟ جی ہاں خدا اسے معاف کر دے گا اگر نماز غفیلہ پڑھے، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی اسے توفیق نہیں ہوگی کہ وہ نماز غفیلہ پڑھے، اس لیے کہ غفیلہ ایسی نماز ہے جو گناہ گاروں کو جس کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ 2 رکعت نماز ہے اور مغرب اور عشاء کے درمیان، مغربین کے درمیان پڑھی جاتی ہے، بس دنون اذا ذهبا مغاضبا کر کے آیتیں ہیں، 2 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا ہے کیا نماز میں؟ وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کا تذکرہ قرآن نے جناب یونس کے تذکرے میں کیا، اور وہ جملہ جسے 40 دن تک جناب یونس علیہ السلام شکم ماہی میں دہراتے رہے، اس جملے کی تکرار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جملہ آ گیا تو پھر پیش کروں۔ چھٹے امام کہتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ جملہ معلوم ہو اور اس کے باوجود وہ اپنی پریشانیوں کا رونا رو رہا ہو تو ایسے شخص کے پریشان ہونے پر ہم پریشان نہیں ہوتے بلکہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرق ہے کسی کی پریشانی میں پریشان ہونا، اس میں وقت ہوتا تو مثال دیتا یا 2 سیکنڈ میں آپ کی خدمت مثال دے۔ فرض کیجئے آپ کے پڑوس میں ایک بچہ بیمار ہو گیا، رات میں سیریس ہو گئی طبیعت، بازو والے کے پاس گاڑی نہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، بہت جلدی میرا موضوع نہیں لیکن بات آ گئی تو پیش کر دوں۔ گاڑی آپ کے پاس، آپ کو پتا چلا، آپ بھی پریشان ہو گئے، اچھا چلو جلدی سے ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لے کر آپ اسے ہاسپٹل تک گئے، نہیں انسانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک ایسا پڑوسی ہے جس کے پاس خود گاڑی ہے اور گاڑی ہونے کے بعد وہ آپ کے دروازے پر آئے، میرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، چلو جلدی دواخانے میں لے کر، آپ پریشان ہوں گے؟ اب یہاں پریشان نہیں ہوں گے، آپ حیرت میں آئیں گے، اپنی گاڑی کو بچا رہا ہے، میری گاڑی میں لے جانا چاہتا ہے نہیں؟ تو پریشانی ایک الگ چیز ہے، حیرت ایک
الگ چیز ہے. امام کہہ رہے اگر کسی شخص کو یہ جملہ یاد ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اس کی پریشانی میں ہم پریشان نہیں ہوتے, ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اپنی مشکلات کی چابی اپنے پاس رکھا ہوا ہے پھر بھی مشکلات کا رونا رو رہا ہے. آپ غور کریں, اور یہ وہی جملہ ہے جسے جناب یونس نے شکم ماہی میں تکرار کی تھی اور پروردگار عالم نے اس مشکل سے آزاد کر دیا. کیا مشکل تھی؟ جناب یونس کی قرآن نے تذکرہ کیا. جناب یونس کیوں گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں شکم ماہی میں؟ بہت دنوں تک تبلیغ کی, اور تبلیغ کر کے جب تھک گئے, صرف 2 ہی لوگ ایمان لائے. اس میں ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا, باقی کوئی. پروردگار سے دعا کی پروردگار اس قوم پہ عذاب نازل کر دے. پروردگار نے کئی بار کہا اور کچھ دن تبلیغ کرو, کچھ دن اور کرو. جب واقعاً کئی دنوں کی تبلیغ کے بعد کوئی اثر نہ ہوا تو پروردگار نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ. 3 دن کے اندر اس بستی پر عذاب نازل ہو جائے. جناب یونس نبی خدا بستی چھوڑ کر چلے گئے. اچھا جب 4تھے دن واپس پلٹے کہ اب تو بستی تباہ ہو گئی ہوگی, سب مٹی کے ڈھیر ہوں گے. جب واپس پلٹے تو کیا دیکھا؟ جو کاشتکاری کرتا ہے, جو کسان ہے وہ کسانی کر رہا ہے, جو دکاندار ہے وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, دور سے دیکھ لیا. جو چرواہا ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے نہیں. جان گرامی عجیب مرحلہ, اس مرحلے کو آپ دیکھیں اور رسالت کی طاقت کو سمجھیں. جاتے تو پتہ چلتا کہ عذاب آیا تھا, کسی بنا پر ٹل گیا, لیکن نبی خدا بستی تک نہیں گئے, واپس دوڑے ہیں اور دریا میں چھلانگ لگا دی, اور خدا نے مچھلی کو معمور کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اپنے آپ کو مشکلات میں تو ڈال سکتا ہے لیکن اپنے زبان کا اعتبار جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اور اسی لیے میں نے پہلے پہ کہہ چکا کیوں ایسا ہے, اس لیے کہ یہی تو ہوگا. اب جب قوم کے پاس جائیں گے تو سوچ رہے قوم والے کہیں گے نبی خدا 3 دن کے بعد کی خبر تو صحیح نہیں دے سکے, قیامت کی خبریں دینے آئے تھے, حشر اور نشر بتانے آئے تھے, یہ 3 دن کی خبر صحیح نہیں ہوئی. لہذا اتنا پریشان ہوئے کہ واپس چلے گئے. اور مچھلی کے اچھا جب بھی جناب یونس کا تذکر آتا ہے نا, ایک بات میں کہے بغیر نہیں رہتا, جبکہ بہت سوچتا ہوں کہ اسے پیش نہیں کروں گا لیکن مجبوری ہے. ایک اعتراض ہے جو سالہ سال ہمارے اوپر کیا جاتا ہے اور ہر محرم میں کیا جاتا ہے. اعتراض کیا ہے؟ ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے نہیں, پہلا مہینہ ہے. بعض لوگ اب تو نیا شوق چلا ہے, ہیپی نیو ایئر لکھ کے ڈالتے ہیں ہے نہیں, اور جو ہے وہ بعض لوگ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. جب محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم وہ قوم ہے جن کے سال کا آغاز رونے سے ہوتا ہے, اور جس قوم کے سال کا آغاز رونے سے ہو بھلا اس کا سال کیسے بابرکت ہو سکتا ہے. سالوں سے چلا رہا ہے اعتراض اور چلائے گا, اور علماء نے جوابات بھی دیے اور دیے جائیں گے, اس سے اچھے جوابات دیے جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہے کہ نہیں, یہ نئے سال کا آغاز رونے سے ہو رہا ہے, تو جس قوم کے سال کا آغاز رونے سے ہو رہا ہو کیا بھلا اس کا سال بابرکت ہو سکتا ہے؟ اعتراض کرنے والے سے آپ پوچھئے گا کہ جب جناب آدم دنیا میں آئے تھے تو ہنستے ہوئے آئے تھے کہ روتے ہوئے آئے تھے؟ عزیزان ساری امت مسلمہ کی کتابیں اٹھائیے, فرق اتنا ہے علماء کے درمیان. بعض لوگوں نے لکھا کہ فراق جناب حوا میں رو رہے تھے, اس لیے جب جنت سے ایسی جگہ سے بھیجے گئے تو جناب آدم کہیں تھے, جناب حوا کہیں بھیج دی گئی تھی, لہذا گریا کہہ رہے تھے. بعض علماء نے کہا نہیں, حوا کے فراق میں نہیں رو رہے تھے بلکہ جنت جیسی جگہ سے قرب خدا سے نکال دیے گئے تھے لہذا رو رہے تھے. لیکن سب اس بات پر متفق ہے کہ جب جناب آدم زمین پر آئے تو ہنستے ہوئے نہیں آئے تھے بلکہ روتے ہوئے آئے تھے. امت مسلمہ جواب دے, جس زمانے کا آغاز یا یوں کہہ لوں جس انسانی
انسانیت بابرکت ہو سکتی ہے نہیں جانے گرامی؟ شاید یہ نہ ہو اعتراض کرنے والے کو کاش اس بات کا پتہ ہوتا کہ وہ بھی جب دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، ہے نہیں؟ اس سے بڑھ کے بات آگے کہوں، روتا ہوا آیا نہیں. کوئی اگر ڈاکٹر ہوگا تو میری بات کی تائید کرے گا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور نہ روئے تو نرسیں اور ڈاکٹر اسے رلاتے ہیں، کئی سوئی چبوتے ہیں، کئی چمٹی کاٹتے ہیں تاکہ بچہ روئے. آپ پوچھے گا ڈاکٹر سے جا کے، آپ پوچھے گا ڈاکٹر صاحب اس نے رویا نہیں تو آپ نے رلایا کیوں؟ تو ڈاکٹر کیا کہتے پتہ ہے؟ جب تک روئے گا نہیں ہمیں پتہ کیسا چلے گا زندہ ہے کہ نہیں ہے. جب یہ روتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ رونا زندگی کی علامت ہے. بات واضح ہے، جو قومیں رویا کرتی ہے وہ زندہ ہوا کرتی ہے، جو نہیں روتی وہ مردہ ہوا کرتی ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ بغیر بالوں پر کی میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے رونا آتا کیوں ہے؟ رونے کا تعلق آپ کے دل سے ہے نہیں؟ امیر کائنات، اچھا اس میں ایک سبق بھی ہمارے لیے وہ بھی پیش کرتا ہوں. امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ما جفت الدموع الا بقصۃ القلوب وما قصۃ القلوب الا بکثرۃ الذنوب. مولا کہتے کسی انسان کے آنسو خشک نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ قسی القلب ہو جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ما قصۃ القلوب الا بکثرۃ الذنوب. اور کسی انسان کا دل قسی نہیں ہوتا، پتھر نہیں ہوتا، لیکن اگر قسی ہوتا ہے تو کثرت گناہ کی بنا پر، ہے نہیں؟ تو دو نتیجہ آپ کی خدمت پیش کروں. ایک جو بات پیش کی اس کا نتیجہ کہ انسان اگر نہیں روتا تو اس کا مطلب زندہ دل نہیں مردہ دل ہے. دل قسی ہو چکا ہے اس لیے نہیں رو رہا ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ جو قومیں روتی ہے ان کے دل زندہ ہے لہذا رو رہی ہے. جن کے دل زندہ نہیں ہے وہ کبھی گریا نہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہوگی لیکن زندگی نہیں. ایک تو یہ. دوسرا نتیجہ کیا؟ دوسرا نتیجہ ہمارے لیے ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں دل کے قسی ہونے کی بنا پر. اور دل قسی کب ہوتا ہے؟ کثرت گناہ کی بنا پر. فرش ادا بہترین میزان ہے گناہوں کو چیک کرنے کا. مجلسوں میں تشریف لائیے، مصائب کا تذکرہ ہو، آنکھیں رو پڑے تو سمجھنا دل پر گناہوں کا بوجھ کم ہے اس لیے آنکھیں رو رہی ہے. لیکن لاکھ رونے کی کوشش کر لی آنسو نہ بہا سکے تو سمجھنا دل پتھر ہو گیا ہے، قسی القلب ہو گیا ہے. کوششوں کے بعد آنسو نہیں نکل رہے. ضرورت ہے اسی فرش عزا پر بیٹھ کے استغفر اللہ پڑھا جائے، خدا سے دعا کی جائے اے رب حسین ہمارے گناہوں کو معاف کرنا تاکہ حسین کے مصائب پر گریہ کر سکے. بہترین میزان دیا امیر کائنات نے، بہترین ترازو. فرش ادا پہ رو لو تو سمجھنا گناہوں کا بوجھ کم ہے، آنکھیں گریہ کر رہی ہے، آنکھیں رو رہی ہے. لیکن نہ رو سکو تو فرش ادا پر دعا مانگو، فرش ادا پر توبہ اور استغفار کرو. یہی وہ جگہ پہلے دن ہی کہا تھا دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، توبہ بھی قبول ہوتی ہے کہ پروردگارہ گناہوں کو معاف کر دے تاکہ گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو، تاکہ حسین پہ آنسو بہا سکے. فیضان گرامی بات جہاں سے چلی تھی جناب یونس کا تذکرہ تھا، اور کیوں بات بیچ میں آئی رونے کی اسے بھی پیش کر دو اور بات تمام ہو جائے گی. ہوا کیا تھا جب جناب یونس یہ کہہ کے چلے گئے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، نبی خدا چلے گئے
ایک دن ہی نہیں گزرا تھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہو گئے. پورا آسمان سیاہ ہونے لگا, آندھیاں چلنے لگی, گھبرائے, پریشان ہوئے کہ ہم نے نبی خدا کی مانی نہیں, اب تو عذاب کے آثار دکھائی دے رہے, کیا کیا جائے؟ کیا کر سکتے, کاش مان لیتے. کسی نے کہا اچھا نبی خدا جب جا رہے تھے تو اپنے دو دوست جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے, ایک عابد تھا ایک عالم تھا, دونوں سے کہا تھا چلو میرے ساتھ, اس بستی پہ 3 دن کے اندر عذاب نازل ہو جائے گا. عابد تو ساتھ چلا گیا, لیکن جو عالم تھا اس نے کہا تھا نبی خدا آپ جائیے, میں تو یہیں رہوں گا. اور شاید خدا کا مقصود بھی یہ رہا ہو. جب عذاب آیا اور گھبرائے, پریشان ہوئے, تو کسی نے کہا کہ نبی خدا تو چلے گئے, ان کا جو ساتھی عالم تھا وہ ابھی تک بستی میں موجود ہے, چلو چل کے اس سے معلوم کرتے, شاید اس کے پاس کوئی طریقہ کار ہو. پوری قوم اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس عالم کے پاس آ گئی, آ کے کہتی یہ حالات دیکھ رہے ہو, یہ عذاب کے آثار, یہ آندھیاں, یہ سیاہی. ہاں دیکھ رہا ہوں. کوئی رائے حل؟ تو کیا رائے, اتنے دن سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی بات مان لو, یہ نبی خدا ہے, یہ رسول خدا ہے, ان کی بات مان لو, تو تم نے مانا نہیں. اب بات خراب ہوئی ہے, کام بگڑا ہے, تو ہمارے پاس آئے ہو. کہ ساری باتیں صحیح, نہیں مانا, نہیں قبول کیا, بار بار بلایا, نہیں مانا, لیکن اب تو اتنا کر دو, کچھ اگر راستہ ہو تو بتا دو. اس نے کہا مجھے کیا پتا, راستہ تو نہیں پتا, پھر بھی جو کچھ میرے علم میں بتاتا ہوں عمل کرو, شاید نجات پال. اچھا بتاؤ. اب ایسے جب جان پہ آتی ہے تو ہر فارمولے کام آنے لگتے ہیں, اور ہر چیز انسان عمل کرتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, جو مشورہ دے ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہے, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. کہ کام کرو, سب لوگ اپنا گھر چھوڑ دو, اور گھر چھوڑو نہیں, سب صحرا میں چلے جاؤ. صحرا میں جانے کے بعد بچوں کو ماؤں سے جدا کر لو, حتیٰ کہ جانوروں کے بچوں کو بھی ماؤں سے جدا کر لو. اس عالم میں کہ بچے بلبلا رہے ہو, اور تم لوگ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رکھو اور رکھ کر رونا اور گڑ گڑانا شروع کرو. اس وقت تک رونا, اس وقت تک گڑ گڑانا جب تک آیا ہوا عذاب ٹلتا ہوا دکھائی نہ دے. اور تاریخ میں لکھا کہ اتنا روئے, اتنا گریہ کیا, اتنے آنسو بہائے کہ آیا ہوا عذاب ٹلنے لگا, ہٹنے لگا, گھٹنے لگا. میں آپ سے سوال کروں, کون سی چیز تھی جس نے عذاب کو ٹالا؟ کہ بھئی ان کے آنسو تھے, ان کا گریہ تھا, ان کا رونا تھا, جس نے عذاب کو ٹال دیا. بات واضح ہو گئی نا کہ ہمیشہ رونا نحوستوں کا سبب نہیں ہوتا, اگر رونا برق ہو تو برکتوں کا سبب بن جایا کرتا ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. جانے گرامی, جناب یونس کی قوم نے کم سے کم یہ تو سمجھا دیا کہ جب رونا برحق ہو تو رونا نحوستوں کا نہیں بلکہ برکتوں کا سبب بن جایا کرتا ہے نہیں. آیا ہوا عذاب ٹل گیا. میں نے کہا جناب یونس نبی خدا آتے تو پتہ چلتا کہ عذاب آیا تھا, لیکن ان کے رونے سے, ان کے گڑ گڑانے سے ٹل گیا. لیکن نبی خدا آئے ہی نہیں, وہیں سے گئے, اور میں نے کہا سمندر دریا جو بھی تھا اس میں چھلانگ لگا دی. خدا نے مچھلی کو معمور کیا تھا, مچھلی کے شکم میں چلے گئے, اور یہ آیت جو نماز غفیلہ میں پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوت کی ہے نہیں. اور پھر اس تلاوت کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں اس مصیبت سے بھی باہر نکالا. لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ نبی اپنے آپ کو مشکلات میں تو ڈال سکتا ہے, لیکن اپنی زبان کا اعتبار جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, اپنے اخلاق اور کردار کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا. 2 دن آپ کی خدمت میں محنت کی ہے صرف اس بات کو پہنچانے کے لیے کہ کیوں کر قرآن کہہ رہا اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, اے رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں. 2 وجوہات کی بنا پر.
اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ناقص ذہن میں ہے دو وجہ. ایک تو یہ کہ رسول اور امت کا رشتہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے، اگر یہ بھروسہ ختم ہو جائے تو امت اور رسول میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور دوسرا نتیجہ کہ رسول اپنے کار رسالت کو اپنے کردار اور اخلاقی بنیاد پر منواتا ہے. کل آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کروں گا کہ اگر رسول میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ بھی کرتے تو ہمارا بھروسہ کہ ہمیں یہ بتاتا کہ کہیں نہ کہیں رسول نے من کنتو مولا ہو فاذا علی مولا کہا ہوگا. یہ مقدمہ ہے. کل سے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے ان دو باتوں کے ضمن میں کہ کیوں قرآن نے کہا اگر یہ نہ کیا تو کوئی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. ان دو باتوں کے ضمن میں کل سے نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جانے گرامی. تو یہ رسول ہے جو اپنے کار تبلیغ میں اپنے کردار اور اپنے بھروسے پر، اپنے کردار اور اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے کار تبلیغ کو انجام دیتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب کوئی ہادی اس عنوان سے ہدایت کرے تو لوگ پھر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اور ایسی قربان کرتے ہیں کہ جاتے جاتے بھی انہیں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میرا رسول، میرا نبی، میرا امام، میرا پیشوا مجھ سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا. جس کی زندہ مثال تاریخ کربلا ہے نا جان گرامی. آپ محسوس کریں عاشور کا دن ہے، امام حسین ہے، زوروں میں جنگ چل رہی ہے اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر اپنے اصحاب کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، داد و تحسین دے رہے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا وقت نماز. چاہتا یہ ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھوں. یہ ہے حسینی کہ مرتے مرتے بھی نماز کا کتنا خیال ہے. اسے کہتے اصحاب حسین کہ جنگ کے عالم میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑتا. ایک جنگ امیر کائنات کی تاریخ نے لکھی کہ جنگ کرتے کرتے غالباً صفین ہے جہاں امیر کائنات نے کہا تھا لاؤ نماز، جنگ کرتے کرتے کہا تھا لاؤ نماز کا وقت ہو گیا، مصلی بچھاؤ، ہم نماز خوف پڑھیں گے. جنگ میں بھی نماز معاف، ڈوبتے کو نماز معاف نہیں ہے، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز خوف ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دفاع کریں اور کچھ لوگوں کو موقع دے کے وہ نماز پڑھیں، اور پھر جب یہ نماز پڑھ چکے رہے تو یہ میدان میں آگے جائے ان لوگوں کو موقع دے کے وہ نماز پڑھے. نماز تو پڑھی، اسے نماز خوف کہا جاتا ہے. تو ایک جنگ وہ جنگ تھی جب امیر کائنات کہہ رہے تھے لاؤ مصلی لاؤ، نماز کا وقت ہو گیا. اور یہ کربلا کی تاریخ ہے، اصحاب حسینی کا کردار ہے کہ جہاں آ کر آقا سے یہ کہہ رہے آقا وقت نماز. اور قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین نہیں جانتے تھے کہ وقت نماز ہو گیا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ امام وقت ہے، منٹوں کے سیکنڈوں کو جانتا ہے. اتنا شوق نماز تھا کہ کچھ سیکنڈ پہلے ابو ثمامہ سیداوی آ گئے تھے شوق نماز میں، کچھ سیکنڈ باقی تھے. دلیل کیا ہے؟ جب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا مولا وقت نماز، آخری نماز میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، امام نے سر کو جھکا دیا. کچھ دیر تک سر کو جھکائے رہے، کچھ ہی سیکنڈ نماز میں باقی تھے. ابو ثمامہ سیداوی شوق نماز میں وقت نماز سے کچھ سیکنڈ پہلے آ گئے تھے. امام وقت ہے، سیکنڈوں کو جانتا ہے. کچھ دیر سر جھکائے کھڑے رہے اور پھر سر اٹھا کر کہا جعلک اللہ من المصلین والذاکرین. اے ابو ثمامہ سیداوی تم نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا، خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں اور ذکر کرنے والوں میں کرے. یہ کچھ سیکنڈ پہلے آ گئے تھے ابو ثمامہ سیداوی، تاریخ نے لکھا جان گرامی. تو امام بھی جانتے تھے. خیر تاریخ نے لکھا جب امام نے وقت نماز کو درک کر لیا اور محسوس کر لیا کہ وقت نماز پوری طریقے سے داخل ہو گیا ہے
تو کہا بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر سے کہا جاؤ حبیب نماز کی مہلت مانگ لو. جناب حبیب چلے اور دشمنوں کی طرف سے جو جواب آیا اس جواب کو حبیب برداشت نہ کر سکے. واپس مڑ کے حسین تک نہیں آئے, وہیں سے آواز دی آقا آپ اپنی نماز پڑھیے گا, اب میں یہ نماز جنت میں رسول اللہ کے ساتھ پڑھوں گا. اور حملہ آور ہو گئے فوجوں کے اوپر. امام حسین جانتے تھے کیا جواب ملا ہے. کہا ہے میرے ساتھیوں آؤ مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو. تاریخ نے لکھا ایک طرف سعید دوسری طرف زہر ابن قین, دو جاباز سپاہی کھڑے ہو گئے. آقا آپ اپنی نماز خوف بجا لائیں, ہم آپ کا دفاع کریں گے. تاریخ نے لکھا فرزند رسول ابا عبداللہ الحسین نماز ظہر کے لیے کھڑے ہو گئے. اور تاریخ کہتی ہے کتنے تیر تھے جو ابا عبداللہ الحسین کی طرف رہا کیے گئے. کبھی زہر آگے بڑھے تیر کو اپنے شانے پہ لیا کہ آقا حسین تک تیر جانے نہ پائے. کبھی سعید آگے بڑھے سینے پہ تیر کھایا کہ میرے آقا تک تیر جانے نہ پائے. ارباب اعزاز تاریخ کے جملے مختل نے لکھا امام نے پوری نماز تمام کر لی, کوئی تیر بھی آقا حسین تک نہ پہنچ سکا. عزیزان گرامی شاید سن لینا آسان ہے لیکن عزیزان گرامی اس منزل کو درک کرنا بہت زیادہ سخت ہے. علماء مقاتل کہتے ایک ذاکر ہے, جب وہ اس مقتل کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو تیروں کو برداشت کر کے امام کو وقت دیتا کہ امام نماز پڑھ لیتے. تاریخ کہتی ہے ایک بار سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے. امام آئے بسم اللہ تم کھڑے رہو میں نماز کو ادا کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے وہ آگے کھڑے ہو گئے, امام نے نماز شروع. خواب کے عالم میں ہے. پہلا تیر آیا بڑے جو البتہ خلوص سے بات کہتی جوش سے آگے بڑھے کہ تیر آقا تک جانے نہیں کے, جب تیر کی سنسناہٹ کے ساتھ تیر قریب آیا ذرا سا ہٹے تیر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. دوسرا تیر آیا پھر روکنا چاہتے ہیں, تیر کی سنسناہٹ اور تیزی کو دیکھ کر پھر ہٹے, دوسرا تیر پھر امام حسین تک. 3 تیر امام حسین کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے. اور جب امام نے نماز تمام کی تو کہا جناب خیریت تو ہے, آپ تو کہا کرتے ہیں کہ کربلا میں میں ہوتا تو میں بھی آقا حسین تک ایک تیر جانے نہ دیتا. اب کیا ہو گیا؟ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کر دیجئے گا. عجیب جملے امام کے. امام کہتے ہیں معاف تو کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کہ مولا وہ کیسی شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ خبردار آئندہ سے میرے اصحاب کا مقابلہ نہ کرنا. جو کام میرے اصحاب نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, میرے اصحاب ہے. اسی لیے تو کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ نانا رسول اللہ کو ملے, نہ بابا علی کو ملے, نہ بھائی حسن کو ملے. تاریخ نے کیا لکھا ہے جانے گرامی؟ عجیب جملے تاریخ نے لکھے. امام حسین نے ظہر کی نماز تمام کی, ایک تیر بھی آقا حسین تک نہیں پہنچا. ادھر السلام علیکم وہ رحمت اللہ ہے وہ برکاتوں کی صدا بلند کی ہے, ادھر سعید برا کے زمین پہ گرے. جملہ سنو گے ارباب اعزاز, امام حسین نے سعید کو گرتے ہوئے دیکھا, جلدی سے اٹھے, سعید کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. رمق پر جان باقی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, لیکن عجیب جملے سعید نے کہے, کیسے بیان کروں. سلام و اصحاب حسینی پر, ان کی محبتوں پر, ان کی اطاعتوں پر. پتہ ہے سعید نے کیا کہا؟ الرضیت یا مولائی, اے میرے آقا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ پہلا جملہ. شہید تیر کھا چکے ہیں. مختل نے لکھا 13 تیر تھے
صرف یہ خیال تھا کہ آقا حسین کی نماز ہو جائے تب تک کہ اپنے آپ کو سنبھالے رہے. ادھر نماز تمام ہوئی صحیح زمین پر آ گئے. امام حسین نے زانوں پہ لیا. پہلا جملہ سعید کہتے ہیں رضیتا یا مولائی، اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ اگلا جملہ سنیں گے جان گرامی. سعید کہتے ہیں حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا؟ تجربہ بیضا مصائب کے 2 جملے پڑھ کے مصائب تمام کر دوں. اصحاب حسینی کا تذکرہ تاریخ نے لکھا جب سعید نے کہا حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنے وعدے کو وفا کر لیا؟ امام حسین کہتے سعید جی ہاں میں تم سے راضی بھی ہوں، تم نے وعدے کو وفا بھی کر دیا. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جاؤ تم مجھ سے پہلے جنت کی طرف جا رہے ہو. اللہ اللہ، امام حسین کے جملے تھے. سعید کی آنکھیں بند ہو گئی. بس ایک جملہ بارگاہ جناب سعید میں کہوں گا، سعید ظہر کی نماز تو تم نے امام کو پڑھا دی، ذرا عصر کی نماز کے وقت بھی آنا، آقا کو نماز کا موقع دینا. کربلا کی چلچلاتی دھوپ، عصر کا ہنگام، 30,000 تیر انداز، کئی ہزار بالدار، فاطمہ کلار پوچھتے فرض پہ ہے، زخموں کی داغ نہ لایا. سیدہ حسین نماز پڑھنا چاہتے، ارے کوئی نہ تھا جو حسین کو سہارا دیتا. پوچھتے فرض سے زمین پر آئے، خاک کربلا کو جمع کیا. سبحان ربی العلی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا سر المستودفیہا. پروردگارہ ہمارے آنسو کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام کی میرے معبود دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. ظہور کے بعد امام کے رکاب میں کھڑے ہو کر قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کی توفیق کرامت فرما. اصحاب حسینی کی طریقے سے معرفت، جوش، جذبہ، اطاعت عنایت فرما. میرے معبود سے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مومنین میں سامعین میں جہاں کے مومنین بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مومنین بے اولاد ہے انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو صالح بنا دے. جو مومنین صاحبان دختر ان کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما. میرے معبود سے واسطہ ہے محمد والے محمد کا سامعین جلسہ، بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود ان آنسوؤں کے بعد ان فش عزا پر جن حضرات نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما. ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. اہم ترین دعا ہے میرے معبود منتقم خون امام حسین یوسف دارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.